بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں، پاکستان کے اداروں نے عمران خان صاحب کو ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ عمران صاحب کی ہر بات کو، ہر لفظ کو، ان کی اٹھنے کو، ان کے بیٹھنے کو ہر وقت فوکس کر کے ان میں کمزوری ڈھونڈی جاتی ہے، ان پہ حملہ کرنے کی، ان پہ آبجیکشن کرنے کی، اعتراضات کرنے کی، ان پہ کی نئی FIR کاٹنے کی، یعنی کہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے مات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کسی نہ کسی قانون کے دائرے میں لا کے انہیں سزا دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں اداروں سے اور اداروں میں بیٹھے لوگوں سے کہوں گی، اللہ سے ڈرو۔ اللہ ہمیں ہمارے ارادوں میں اور ہماری خواہشوں میں، پروردگار ہمیں وہاں سے پکڑتا ہے۔ عمران خان صاحب نے فیصل آباد کے جلسے میں جو آرمی چیف کے تقرری پہ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اس میں کوئی غیر اخلاقی، غیر آئینی، غیر قانونی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے آئینی اور قانونی اور میرٹ کے مد نظر چیف آف آرمی سٹاف کا انتخاب ہونا چاہیے، اس کی تقرری ہونی چاہیے، کیونکہ کرپٹ ٹولہ جو اس وقت مسلط ہے یا ان کے جو ہینڈلر ہیں، وہ تو یہی چاہیں گے نا کہ اسی طرح کا آرمی چیف لایا جائے جو کہ ان کے سیٹ اپ کا حصہ بن سکے اور عمران خان صاحب کے لیے زندگی کو اور زمین کو تنگ کر سکے۔ کیونکہ پاکستانیوں، تاریخ گواہ ہے کہ زیادہ آرمی چیف جتنے آئے ہیں پاکستان کے، وہ سینئر جرنلوں کو اگنور کرتے ہوئے، ان کو ریٹائرمنٹ کا جھانسا دیتے ہوئے جونیئر سے لایا گیا ہے۔ اس کی ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ اس کا ایج لمٹ زیادہ ہوتی ہے اور اسے زیادہ بیرونی طاقتیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، جس کی تاریخ گواہ ہے۔ میں آج اطہر من اللہ صاحب کے موقف کا جواب دوں گی اور ISPR کے جنرل بابر صاحب کے موقف کا جواب دوں گی کہ جنرل بابر صاحب، آپ نے کہا ہے کہ فوج کی قربانیاں یا فوج سیلاب زدگان کی اتنی مدد کر رہی ہے اور اسے متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا فوج کے ادارے کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ تو جنرل بابر صاحب، آپ کا یہ موقف، آپ کا یہ چورم عوام ایکسپٹ نہیں کرتی۔ نمبر 1، اگر فوج عوام کی سیلاب میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے تو اس فوج کو پالا کس لیے ہے؟ وہ خواجہ آصف کہتا ہے، آپ اتنا بڑا ہمارا بجٹ کھا جاتے ہیں، آپ تو قوم کی ہڈیوں سے گودا بھی کھا گئے ہیں، تو اس کے باوجود اگر آپ نے جنگ تو کوئی لڑنی نہیں ہے۔ وہی آصف خواجہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو، نہ 65 کی جنگ انہوں نے کوئی جیتی ہے، نہ 71 کی، یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ سامری عوام کے ساتھ۔ تو جب آپ نے جنگ لڑنی نہیں تو جیتنا تو بڑی دور کی۔ کشمیر کے اوپر آپ بات کرنے کو تیار نہیں، فلسطین کے حق کے لیے آپ آواز اٹھانے کو تیار نہیں، وہاں آپ کے ہونٹ سی جاتے ہیں۔ تو اب آپ نے عوام کو سیلاب سے، جو کہ آپ لوگوں کی نالائکی کی وجہ سے آیا ہوا ہے، جب آپ نے سیلاب میں ڈبویا اس عوام کو، تو نکالنے کے بھی ذمہ دار تو آپ ہی ہیں نا، آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ تو آپ وہ کہہ رہے ہیں جی آپ احسان جتا رہے ہیں، آپ کے جسم پہ یہ جو یونیفارم سے لے کر آپ کی گھر کی چھتیں، یہ عوام جو سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ گندا پانی پی کے آپ کو منرل واٹر پلاتی ہے سر۔ یہ غریب عوام اپنے کچے گھروں میں رہتی ہے جو سیلاب میں بہہ گئے ہیں، آپ اس عوام کے ٹیکسوں کے بل بوتے پہ محلوں میں رہتے ہیں، آپ کے گھر کیوں نہیں ڈوبے؟ سر، یہ قوم مہنگا پیٹرول خریدتی ہے، اس کی ہڈیوں کا
گودا تک نکال لیا جاتا ہے پیٹرول کی قیمت میں، لیکن آپ کو تو مفت پیٹرول یہ عوام دیتی ہے۔ اس عوام کی قربانی تو آپ دیکھیں۔ آپ سیلاب میں تھوڑا سا اس کا سامان ادھر ادھر جو کہ آپ نے مسلط کیا ہے ان پہ سیلاب، آپ کی نالائکی نے کیا ہے، آپ کی لائی ہوئی نالائک گورنمنٹ نے کیا ہے۔ جنرل بابر صاحب، آپ بتائیں پچھلے 70 سالوں میں حکومت عمران خان نے نہیں کی؟ پچھلے 70 سالوں میں خلافت راشدہ، 3 خلافت راشدہ آپ لوگوں نے کی ہیں۔ 11 سال ایوب کو دیکھ لیں، ضیاء کو دیکھ لیں، مشرف کو دیکھ لیں، یہ آپ کی خلافت راشدہ میں ایک ڈیم نہ بنا۔ آپ کی خلافت راشدہ میں جو نالوں پہ تجاوزات تھیں، جہاں سے پانی نے نکلنا ہوتا تھا، پانی کے نکلنے والے رستوں پہ، بڑے بڑے نالوں پہ غیر قانونی تجاوزات کی گئی، آپ لوگوں نے نہ ان کے لیے آواز اٹھائی، نہ انہیں ہٹانے کے لیے آپ نے انتظامات کیے۔ پانی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بارش، آپ نے رحمت کو زحمت بنا دیا اپنی نالائکی کی وجہ سے۔ آپ نے پانی کو سیف کرنے کی بجائے پانی کو اپنے لیے زحمت سیلاب میں بدل کے قوم کو ڈبو دیا۔ اللہ نے تو آپ پر رحمت کی۔ آپ کو وارن کیا گیا تھا کہ بارشیں زیادہ ہوں گی، بارشوں کی زیادتی کا خدشہ ہے اور اندیشہ ہے سیلاب آئے گا، لیکن آپ لوگوں نے اسے جان کر اپنی نالائکی سے اگنور کیا کہ قوم کی لاشوں پہ آپ فنڈ لیں گے بین الاقوامی طور پہ۔ تو آپ کوئی احسان نہیں کر رہے اس قوم پہ، اس قوم کا بہت بڑا احسان ہے، یہ بھوکی رہ کے آپ کو پالتی ہے۔ دوسرا، آپ نے کہا ادارے کو متضاد بنایا جا رہا ہے۔ قمر باجوہ صاحب سے میں کہتی ہوں اور آپ سے کہتی ہوں، اگر آپ کا ادارہ آپ کے ساتھ ہے نا، تو پھر آپ اپنے ادارے کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ 14 اگست، ہر انڈیپینڈنس 14 اگست والے دن، آزادی کے دن، پاک فوج کے شہیدوں اور غازیوں کو اعزازات ملتے ہیں۔ آپ کے غدار قمر باجوہ صاحب برطانیہ کی پریڈ میں چلے گئے تھے اور انہوں نے ہماری پاک فوج کے فخریہ شہیدوں اور غازیوں کو اعزازات اس سال دینے سے کے پروگرام کو کینسل کر دیا تھا، ارادہ تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے ادارہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا۔ وہ جانتے تھے لوگ اندر سے، ان ادارے کے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ابھی سیلاب کے بہانے سے 6 ستمبر کے شہداء کو اعزاز دینے کی تقریب کو کینسل کر دیا گیا۔ وہاں اپنے لڈیاں نہیں ڈالنی تھی، باقی کام بھی تو ہو رہے ہیں۔ بیرون ملک کی حکومت بھی دورے لگا رہی ہے، آپ کا باجوہ بھی لگا رہا ہے۔ جب سیلاب میں وہ کام ہو رہے ہیں تو پاک فوج کے غازیوں اور شہیدوں کو اعزاز دینے میں کیا مذائقہ ہے؟ لیکن باجوہ صاحب اور آپ جانتے ہیں کہ پاک فوج کے سارے لوگ آپ لوگوں کو دل سے آپ کی عزت نہیں کرتے۔ آپ کو اور آپ کے اپنا عمل کہ آپ نے ہمارے ویٹرنز کی، ہمارے ریٹائر فوجیوں کی پنشن اور امارات کو بند کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ ادارہ فوج آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ اس لیے آپ یہ الزام عوام پہ اور عمران خان پہ نہ لگائیں کہ ادارے کو متضاد بنایا جا رہا ہے۔ ادارہ اس دن متضاد ہو گیا تھا جس دن عوام کی منتخب حکومت کو 9 اپریل کو گرایا گیا تھا۔ ادارے نے اپنا وقار کھو دیا تھا۔ جنرل بابر صاحب، آپ کبھی تو فوج کے اسپون پرسن بنے ہوتے ہیں اور کبھی گورنمنٹ کے بنے ہوتے ہیں۔ یاد ہے نا، آپ نے جس گورنمنٹ کو آپ ڈنڈے سے لائے ہیں، آتے ہی آپ نے کہا تھا اب معیشت سنبھل گئی ہے اور ڈالر بھی نیچے آ گیا ہے، معیشت میں استحکام آ گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایسا پاکستانی روپیہ شہید در شہید ہوتا گیا اور ڈالر کی اڑان اڑتی رہی، لیکن آپ کہیں غائب ہو گئے، آپ لاپتہ ہو گئے۔ آپ نے پھر آ کے بیان نہ دیا۔ عوام کا معاشی قتل عام ہو رہا ہے، پیٹرول پہ، خرد و نوش پہ، آپ نے آ کے کوئی بیان نہ دیا۔ اس لیے آپ کے بیان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ یہ قوم کو دھوکہ دینے کے لیے وہ سامری کی طرح نہ آئیں۔ جس موسیٰ کے سامری نے حضرت موسیٰ کے طور پہ جانے کے بعد قوم کو بھٹکا دیا، پاکستان کے جرنلوں نے قائد اعظم کے بعد اس قوم کو بھٹکا دیا۔
اس قوم کو گمراہ کر دیا۔ جس طرح موسیٰ کے طور پہ جانے کے بعد سامری نے گمراہ کر دیا تھا، اسی طرح آپ جرنلوں نے، آپ کو میں قوم کے سامری کہتی ہوں، آپ نے قوم کو گمراہ کر دیا۔ کہیں صوبوں صبائیت جگا دی، کہیں انہیں مذہبی فرقوں میں بانٹ دیا، کہیں اداروں میں آپ نے بانٹ دیا، صرف اپنی خلافت راشدہ کو قائم رکھنے کے لیے۔ پھر آپ ہر کسی پہ غداری کا الزام لگاتے نظر آئے۔ آپ نے فاطمہ جناح مادر ملت پہ غداری کا الزام لگایا، سامری ایوب جرنل نے اپنی خلافت کو قائم رکھنے کے لیے۔ پھر یحییٰ سامری نے الزام لگایا مجیب الرحمان پہ غداری کا، فخر پاکستان مجیب الرحمان، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یحییٰ نے وہی غلطی کی جو آج باجوہ صاحب نے کی، کہ 84 سیٹوں والے ذوالفقار بھٹو کو حکومت بنا دے دی اور 165 والے سیٹوں والے ووٹوں والے مجیب الرحمان کو بے دخل کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ سامریوں کی وجہ سے پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے نفرت کا، صبائیت کا بیج بویا، آپ نے زبانوں کا، بنگالی اردو کا آپ نے بیج بویا، صرف اپنے اقتدار اور اپنی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے۔ بات یہی نہیں، بھٹو کی حکومت لا کے بھٹو صاحب نے غلط سلیکشن کی، ایک جونیئر نالائق ضیاء الحق جنرل کا انتخاب کیا، جس کے اوپر بہت سارے سینئر جنرلوں کو اگنور کیا گیا تھا۔ اسی جنرل ضیاء الحق نے بے جرم ذوالفقار بھٹو کو پھانسی لگا دی، بیرونی آقاؤں کی ڈکٹیشن پر، بیرونی آقاؤں کے حکم پہ۔ اور جب بیرونی آقاؤں نے ضیاء الحق سے کام نکال دیا تو اس کے جہاز کو بھی پاکستان کی فضاؤں میں، پاکستان کے طیارے میں، فوج میں بیٹھے غداروں کے سہولت کاروں سے ضیاء الحق کا جہاز اڑا دیا۔ آج تک اس کی تحقیق نہیں ہوئی۔ یہ آپ لوگوں نے کرنی نا، آپ کا ادارہ ہے۔ جنرل باجوہ صاحب اور جنرل بابر صاحب، آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ آپ کے سحر کا اب لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ چیخیں تو فرعون کی بھی نکلے تھی، چیخیں تو اس سامری کی بھی نکلے تھی جو موسیٰ کے مقابلے میں آیا تھا۔ آپ کی بھی چیخیں اب آسمان تک جائیں گی، کیونکہ آپ کے سحر کا عوام پہ کوئی اثر نہیں۔ آپ کے سامنے عصائے موسیٰ کی طرح عمران خان کھڑا ہے، جس عمران خان 25 کروڑ لوگوں کی آواز ہے۔ عمران خان کو آپ ایک عمران خان نہ سمجھیے گا، یہ 25 کروڑ لوگوں کی آواز کا نام عمران خان ہے۔ آپ بہت غلطی کر رہے ہیں، بلکہ میں سمجھوں گی ادارے کو بدنام کرنے کے لیے آپ چند اشخاص ادارے کے، اس ادارے کا ماسک اپنے چہرے پہ لگا کے ادارے کی بدنامی کا باعث بنے ہوئے۔ اور میں پاک فوج کو کہتی ہوں، آپ اپنی ساکھ کو آنے والے اگلے 10 سال تک پاکستانیوں پہ شاید ڈنڈے کے زور سے اسے سنبھال لیں، لیکن دنیا میں نہیں آپ سنبھال سکتے۔ پوری جگ ہسائی پوری دنیا میں آپ لوگوں کی ہو رہی ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ آج فورس سے چلا رہی ہے۔ جرنلوں نے پارلیمنٹ پہ، عدلیہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے۔ کس کس کا آپ منہ بند کروائیں گے؟ آپ کے پڑوسی ملک آپ سے ناراض ہو چکے ہیں۔ اس لیے آپ ادارے کی متنازع کا الزام عمران خان صاحب پہ نہ لگائیں۔ عمران صاحب نے حق کو، سچ کی بات کی، یہ عوام کی آواز ہے، کیونکہ جرنلوں کی جو پہلے تقریریں ہوئی ہیں وہ غیر آئینی، غیر قانونی اور سیاسی وابستگیوں کے تحت ہوئی ہیں، بیرونی آقاؤں کی ڈکٹیشن پہ ہوئی۔ یہ عوام تو آزاد ہوئی تھی، پر ان پہ مسلط کیے ہوئے جرنل آزاد نہیں ہیں آج بھی۔ اس لیے آپ جانتے ہیں آپ کا ادارہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑا۔ آپ یہ الزام عمران خان صاحب کو نہ دیں۔
عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ آئین، قانون اور اخلاقی دائروں پہ. دوسرا میں اطہر من اللہ صاحب کی بات کا جواب دوں گی. سر، آپ لوگوں کی غلط فیصلوں پہ، آپ لوگوں کی غلط تقریروں پہ اگر عوام سوال پوچھے، سوالیہ نشان لگائے، تو آپ انہیں توہین عدالت کا نام دیتے ہیں. سر، توہین عدالت کا نام دینے سے پہلے میں آپ کو، آج آپ اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ فوج کے مرال کو خان صاحب نے ڈاؤن کیا ہے ایسی بات کر کے، تو آپ کے بارے میں کیا کیا جائے؟ آپ نے عدلیہ کے مرول کو اتنا ڈاؤن کیا ہے کہ عدلیہ کا نمبر 130 نمبر پر ہے دنیا کے عدلیہ کے نظام میں. آپ ججوں کا دنیا میں کوئی مقام نہیں، پاکستانی ججوں کا. بہت حقارت سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے فیصلوں کی وجہ سے. اطہر من اللہ صاحب، اگر آپ کہتے ہیں نا قانون اور آئین کا احترام کیا جائے تو پھر آپ کو جیل میں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے گاڈ فادر کو، سپریم کورٹ نے جسے گاڈ فادر کہا تھا، سپریم کورٹ کے ججوں نے، آپ کے بیان نے کہا تھا کہ نواز شریف کی زندگی کو اگر کچھ ہو گیا تو عمران خان کی حکومت ذمہ دار ہوگی. تو آپ نے اسے 8 ہفتے علاج کے لیے دیے تھے اور اس کی ضمانت شہباز شریف نے دی تھی. ضمانت دینے والے کو یا تو جیل میں ہونا چاہیے یا آپ فیصلہ کرنے والے کو، لیکن ضمانت دینے والا آج وزیر اعظم بیٹھا ہے، مجرم بے فرار ہے. آپ جیسا قاضی جس نے فیصلہ دیا تھا وہ اپنے فیصلے کا ذمہ دار نہیں. تو اس لیے اطہر من اللہ صاحب، جو آپ اپنے ادارے کے ذمہ دار نہیں ہیں، اپنے ادارے کے مرول کے بلند اور ڈاؤن ہونے کے، تو آپ کسی دوسرے ادارے کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تیسرا، توہین کی بات کریں تو اطہر من اللہ صاحب آپ کے ہائی کورٹ کے فیصلوں کو پچھلے 3 ہفتوں سے پیمرا نے جوتی کی نوک پہ رکھا. آپ عوام کو کیا قانون کا احترام سکھائیں گے؟ آپ ادارے ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے. پیمرا ہائی کورٹ کے فیصلوں کو ماننے کو تیار نہیں. ARY چینل اس نے آپ کھولنے کا کہتے رہے اور اس نے نہیں کھولا، لیکن آپ اس نواب کی طرح اب کے مار کے دیکھ اور ہر بار وہ آگے سے مار دیتا تھا. اسی طرح ہر بار پیمرا توہین کرتے نظر آیا ہے ہائی کورٹ کی، اور ہائی کورٹ وارننگیں دیتے اپنی عزت بچاتے نظر آیا. جب ادارے احترام نہیں کرتے تو آپ قوم سے کیا چاہتے؟ دوسرا، جہاں آزادی رائے کو ختم کر دیا گیا ہے، لگتا ہے کہ اوورسیز اس کیس کو انٹرنیشنل اقوام متحدہ میں لے جا کے اٹھایا جائے کہ ہمارے صحافیوں کو پکڑا جاتا ہے آزادی رائے پہ، اور انہیں پھر سزا بھی کیسے دی جاتی ہے، ننگا کر کے ان کے پرائیویٹ پارٹس پہ، نازک اعضاء پہ کرنٹ لگائی جاتی ہے. یہ غیر اسلامی اور غیر ایمانی طریقہ ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. اور پھر چینلوں کو عمران خان صاحب کی تقریر سنانے پہ، عمران خان صاحب کی رائے نشر کرنے پہ بند کیا جاتا ہے. پہلے ARY کو بند کیا، اب بول کو بند کیا. تو جو چینل، جن چینل کو بند کیا جا رہا ہے، یہ آزادی رائے پہ حملہ ہے. جن صحافیوں کو اور جن سیاسی ورکروں کو تنقید کرنے پہ، اپنی رائے دینے پہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ آزادی رائے پہ حملہ ہے اور اسے دنیا کے ایوانوں میں اٹھایا جا سکتا. اس لیے میں اداروں کو کہوں گی اپنی عزت کو بچائیں، سرحدوں میں رکھیں. اگر یہ بات پاکستان کی سرحدوں سے باہر نکل گئی تو ویسے تو عدلیہ کی، اسٹیبلشمنٹ کی دنیا کے ایوانوں میں کوئی عزت نہیں ہے. اور ابھی جو کرپٹ حکومت ہے اسے بھی لوگ جوتی کی نوک پہ لکھتے ہیں. آپ لوگ اپنی عزت بچائیں. عمران خان 22 کروڑ عوام کا ہی لیڈر نہیں،
عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر ہے. عمران خان کی دنیا میں ایک عزت ہے. یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، آپ لوگوں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. اگر پاکستان کو آج جانا جا رہا ہے تو وہ برانڈ ہے عمران خان. آپ لوگ اپنی عزت بچائیں. اور میں آپ لوگوں کو ایک بات کہتی جاتی ہوں، عمران خان صاحب کے آپ جو دشمن بنے ہوئے ہیں، انہیں سیاست سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، اقتدار کی ایوانوں سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا ووٹ عوام نے دینا ہے. ہم گھروں سے نہیں نکلے گی یہ عوام، آپ لوگوں کی پوری جگ ہسائی ہوگی. دوسرا آپ کو بتا دو، اگر عمران خان صاحب کو کوئی خراش بھی آئی نا تو یاد رکھیے یہ 19 کا یا 20 کی سنچری نہیں ہے. عوام آپ لوگوں کو اداروں وردیوں سے نکال کر آپ کا حشر کر دے گی. آپ لوگ کوئی کرپشن ثابت نہ کر سکے عمران خان صاحب کے خلاف. آپ نے انہیں دہشت گردی کا آپ نے مقدمہ بنایا، پوری دنیا والے آپ کو جوتیاں مار رہے ہیں، ریئلی میں جوتیاں مار رہے ہیں. آپ نے انہیں دہشت گرد کا، وہ واحد آواز ہے عمران خان جو پوری دنیا میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوتے تھے. اونلی اسلام کے خلاف نہیں، اگر کہیں بھی دہشت گردی ہوئی ہے، اگر چرچ میں بھی ہوئی ہے تو عمران خان نے مخالفت کی ہے، اگر مندر میں بھی ہوئی ہے تو عمران خان نے مخالفت کی. دہشت گردی کا عمران خان کے یہ لفظ ہیں، دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اس لیے آپ لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ قوم کی اور ملک کی عزت بچانی ہے. آپ سر توہین کی بات کرتے ہیں. اداروں نے پاکستان کی توہین کروائی ہوئی ہے. اداروں نے پاکستان کے وقار کا جنازہ نکال دیا. دنیا آپ پہ ہنستی ہے، آپ کو کہکوں کی آواز شاید سنائی نہیں دیتی. ابھی جو پاکستان کے وقار پہ آپ کی انٹیلیجنس کا دھبا بنا ہے، آپ کی حکومت دھبا بنی ہے، اس کا جو کارنامہ ہے کہ ایک مہنگی گاڑی انگلینڈ میں چوری ہوئی ہے اور برآمد پاکستان میں ہوئی ہے، پاکستان کا وقار ہے. پاکستان کی دیواریں اٹھا کے لائی ہیں، پاکستان کی سرحدیں اٹھا کے لائی ہیں، پاکستان کی فضا کھینچ کے لے آئی ہے. پاکستان کے اداروں میں بیٹھے پاکستان کے طاقتور کرپٹ لوگوں، کرپٹ حکومتوں نے پاکستان کے انٹیلیجنس میں بیٹھی کالی بھیڑوں کی سہولت کاری سے وہ یہاں آئے. آپ نے مسلمانوں کے اوپر چوری کا دھبا لگا دیا. آپ نے پاکستان کے پاک زمین کے اوپر آپ نے چوری کرنا. آپ کو شرم آنی چاہیے. عمران خان کے پیچھے صرف پڑے ہوئے، باقی ملک میں سیلاب ہے، تباہی ہے، ملک کے وقار کا جنازہ نکلا، آپ کو کسی چیز کا خیال نہیں. یہ سیلاب آپ کی نالائکی کا نتیجہ ہے. پچھلے 70 سال میں 30 سال آپ نے حکومت کی ہے، 30 سال ہی آپ کے یہ کرپٹ دونوں پارٹیوں نے ایک ڈیم نہیں بنایا. عمران خان صاحب نے 3 سالہ حکومت میں 20 ڈیموں کی منظوری دی، اور جس میں 3 بڑے ڈیموں پر کام بھی شروع ہو چکا. کیونکہ آپ چاہتے ہیں، آپ نے صرف ڈی ایچ اے بنایا ہے، ڈی ایچ اے جو کہ اب پاکستان سے باہر بھی بن رہا ہے. آپ لوگ عمران خان صاحب کو کبھی میڈیا پہ بند کرتے ہیں، کبھی عمران خان صاحب پہ غیر قانونی ایف آئی آریں کاٹ کے ان پہ مقدمے بناتے نظر آ رہے ہیں. باخدا آپ جتنا دبائیں گے عوام میں اتنے ذلیل ہوتے جائیں گے. آپ کا کھیل ختم ہو گیا، سامری کا کھیل ختم ہو چکا ہے. آپ کا وہ جو جادو تھا ملی نغمے پر قوم کو نچیا بنانا اور اپنی غداری کو وفاداری کا لبادہ پہنانا، وہ کھیل ختم ہو چکا ہے. آپ نے جتنے غداری الزام لگا کے غدار بنانے تھے، اس فیکٹری کو پاکستانیوں نے تباہ کر دیا ہے اپنے شعور سے. فخر پاکستان مجوب رحمان ہوں، مادر ملت فاطمہ جناح ہوں، ڈاکٹر قدیر خان، آپ کے کرپٹ جرنل
مشرف نے ڈاکٹر قدیر خان پہ الزام لگایا تھا کہ اس نے ڈرائنگ بیچ کے اثاثے بنا رہا ہے۔ جنرل دورانی، اسد دورانی میں کہاں ہیں آپ کے یہ سامری کرپٹ جنرل جنہوں نے ڈاکٹر قدیر پہ الزام لگایا تھا؟ ساری عمر پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی ان کے اثاثے نہ نکلے اور دنیا سے چلے۔ آج ڈاکٹر قدیر خان کی زیارت ہے جسے جا کے قوم زیارت کر سکتی ہے، مشرف ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ باجوہ صاحب، آپ کو عبرت لینی چاہیے، آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ آپ کو نہ فوج کا ادارہ پسند کرتا ہے نہ قوم، آپ زبردستی کتنی دیر کر لیں گے؟ باجوہ صاحب، اگر آپ میں غیرت نام کی چیز ہے تو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں رہیے گا۔ آپ کی وفاداریوں کا جواب وچ سود کے یہ قوم آپ کو دے گی۔ یہ قوم احسان فراموش نہیں ہے۔ ہم تو اپنے شہداء کو بھی ان کی قربانیوں کا صلہ دیتے ہیں اور غازیوں کو بھی۔ پہلے آپ اپنا فیصلہ کر لیں کہ آپ کا نام غازیوں میں ہونا چاہیے کہ شہیدوں میں۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ عمران خان اس قوم کا مقدر ہے۔ عمران خان موسیٰ کا وہ عصا ہے جو آپ سامریوں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور آپ کے جادو کا اثر عوام پہ نہیں چل رہا۔ اس لیے خان صاحب کی اس بات کو عطر من اللہ صاحب نے غلط انٹرپریٹیشن کیا ہے، اور جو کہ جنرل بابر نے بھی آگے غلط انٹرپریٹیشن کی ہے۔ اور اگر جنرل بابر صاحب کہہ رہے تھے فوج میں بڑا غصہ ہے، فوج میں نہیں سر، آپ کے ایک ٹولے میں بڑا غصہ ہے جو عمران خان کو دیکھتے ہی دانت بجاتے ہیں۔ آپ جیسے لوگوں کے لیے سورہ آل عمران میں ہے، اے رسول جب تمہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے نا تو یہ انگلیاں کاٹتے ہیں، اور جب تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو خوشیاں جا، جب انہیں غصہ آتا ہے، جب تمہیں کوئی فائدہ ہے تو انہیں کو کہ پھندا لگا کے، انہیں بہت غصہ آتا ہے نا تو پھندا لگا کے اپنے غصے کو کی تسکین کریں، میں دیکھوں کہ ان کا غصہ ختم ہو جاتا۔ آپ کو اللہ لٹکنے کے لیے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ لوگ جب عمران خان صاحب کی تقریریں دیکھتے ہیں تو انگلیوں کو چباتے ہیں دانتوں میں، آپ لوگوں کا بس نہیں چلتا۔ وہ لاہو لشکر خان صاحب کے جلسے میں ہوتا ہے جو آپ کے دلوں پہ مونگ ڈلتا ہے۔ ایک مومن کو مارنا یا اس کے ساتھ دشمنی کرنا وہ جہنمی ہے۔ پاکستانیوں، عمران خان سے دشمنی کرنے والے یزیدی سامری ہیں۔ کیوں؟ کہ عمران خان صاحب اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے ہیں۔ عمران صاحب کرپشن چوری کو برا کہتے ہیں، لیکن ہمارے نیوٹرل کرپشن اور چوری کو برا نہیں کہتے۔ تو ماضی کے آئینے میں دیکھتے ہوئے پاکستان میں سابقہ جرنلوں کی تقرریاں غیر آئینی، غیر قانونی ہوئی ہیں، اس بات میں کوئی شبہ نہیں۔ جو ریٹائر فوجیوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں انہی میں پڑھ لیں۔ اب عوام آپ کے دھوکے، آپ کے سحر کا اثر عوام پہ نہیں ہوگا، اس لیے یہ بیجا عمران خان صاحب کو بھی آپ قوم کو سزا دے رہے ہیں۔ قوم اس سے زیادہ سہنے کی تحمل نہیں ہے۔ باجوہ صاحب، آپ احسان فراموشی کر رہے ہیں۔ یہ قوم نے آپ کو وردی دی ہے، یہ اختیار دیا ہے۔ میں دیکھوں گی آپ ریٹائرمنٹ کے بعد اس قوم کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کو یہاں رہنا چاہیے۔ جنرل کیانی آسٹریلیا میں عیاشی کر رہا ہے، مشرف عیاشی کرنے دبئی میں سٹے کیا تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ آج اس کا لیا ہوا پیسہ کام نہیں آ رہا۔ باجوہ صاحب، آپ نے بھی جو ڈیل کی ہے کام تو آپ کے بھی نہیں آ رہا، لیکن عمران خان کے ساتھ ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی دعائیں ہیں۔ عمران خان صاحب ہماری دعائیں بھی ہیں اور ہماری رداؤں کا حصار ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح موسیٰ کو دریائے نیل سے پار کروایا تھا، عمران خان کو پوری قوم کے ساتھ ان سامریوں سے پار کروا دے، نجات دلا دے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے نوح کی کشتی کو پار لگایا تھا، ظالموں میں سے نکالا تھا، پروردگارہ اسی طرح پاکستان کے سامریوں سے اس قوم کو نجات دلا عمران خان کی کپتانی۔ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو
14 معصومین کے صدقے لمبی زندگی دے، اختیار دے۔ جس طرح تو نے طالوت کو اقتدار و اختیار دیا تھا، اسی طرح تو عمران خان کو بھی اقتدار و اختیار دے اور ان سامریوں سے نجات دے، کیونکہ پاکستانیوں کی آزادی کی کشتی کی نجات عمران خان کی کپتانی میں ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اللہ ہم تیرے پہ توکل کرتے ہیں، تیرے پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو ارادوں سے ہمیں پکڑتا ہے۔ جو اپنے ارادوں میں خان صاحب کو نقصان دینے کے لیے، خان صاحب کی جان لینے کے لیے منصوبے کر رہے ہیں، اللہ ان کے ارادوں کے ساتھ انہیں فنا کر، ان پہ عذاب نازل کر، انہیں عبرت کا نشان بنا، اور عمران خان صاحب کو قوم کی دعاؤں کے ہزار میں بلندی، کامیابی، ترقی عطا کر، اور اس قوم کا مقدر بنا۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان